گلے کے تو
سورہ فاتحہ. تشنا دہن گوشتائے ہم لوٹتے ہیں، دشت غربت میں گرفتار ستم لوٹتے ہیں، شور برپا ہے یہ رانڈوں میں کہ ہم لوٹتے ہیں، شور برپا ہے یہ قتل وارث ہوئے سامان گرفتار، یا علی آؤ کہ اب وقت مددگار، یا علی آؤ کہ اب وقت مددگار ہے یہ فریاد کسی کی کہ برادر دوڑو، کوئی چلاتی ہے آپاس دلاور دوڑو، کوئی کہتی ہے تڑپ کر میرے دل بر دوڑو، ماں لوٹی جاتی ہے دوڑو علی اکبر دوڑو، ماں لوٹی جاتی ہے دوڑو علی اکبر دوڑو، دیکھو خون کا عدو پرچیا دکھلاتے، دیکھ کی چوکے لئی گھر میں چلے آتے، دیکھ کی چوکے لئی گھر میں چلے آتے، ماں کی جانب سے تم ایسے ہوئے کافر کہ نہ لٹنے کی خبر ہے نہ اسیری کا خیال، کب سے چلاتی ہے مادر تمہیں کھولے ہوئے بال، سے آتے نہیں مارے مجھے صدمہ ہے کمال، سے آتے نہیں مارے مجھے صدمہ ہے کمال، اس مصیبت میں نہ آؤ گے تو کب
غم نہیں ہے راش کے قمر دیکھ کر ہاتھ دلہن کا میرا پھٹتا ہے جگر دیکھ کر ہاتھ دلہن کا میرا پھٹتا ہے جگر بھیڑنا کو میں چھپاؤں واری کون ہے گوش میں بیوہ کو بٹھاؤں واری حال اپنا کسے اس وقت دکھاؤں واری مر گئے تم تو کہاں سے تمہیں پاؤ اپنی ایک رات کے پیاری کو بچاؤ بیٹا لٹا جاتا ہے آتے ہو تو آؤ بیٹا لٹا جاتا ہے آتے ہو تو آؤ بیٹا کہتی تھی بھائی سکینہ یہ اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للكافرين
الكافرين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين راحة العاشقين الملقب بطه وياسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید کی یہ آیہ گرامی مبارک آیت سورہ بقرہ میں 208 نمبر کی آیت ہے، جس میں خداوند عالم نے مومنین کو کچھ حکم دیا ہے. اللہ نے مومنین سے مطالبہ کیا ہے اس آیت میں. جو ظاہری ترجمہ ہے اس کا وہ آپ حضرات کے سامنے میں عرض کروں گا، اگرچہ حقیقی مطلب اور اس کے حقیقی معنی ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. وہ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، تو سب سے بہتر اپنے کلام کو اللہ سمجھتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے. اللہ کے بعد اگر کوئی قرآن مجید کو سب سے بہتر سمجھتا ہے تو وہ محمد و آل محمد ہے. ان کے علاوہ اور کوئی قرآن مجید کو بہتر نہیں سمجھتا. ہم نے عربی پڑھی ہے، سیکھ لی ہے، ترجمہ آتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ جو ترجمہ ہمارے ذہن میں آیا ہے وہی اللہ کی مراد ہے، چونکہ ایک ایک لفظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں. آیت میں 208 نمبر کی آیت ہے سورہ بقرہ، اور اس لیے ایڈریس بتا دیا جاتا ہے کہ آپ جائیں گھر میں اور اس آیت کو نکالیں اور تھوڑا سا کچھ اس کے بارے میں پڑھیں، اور اس میں آپ کو کتنا ثواب ملے گا. قرآن مجید کا اٹھانا ثواب ہے، آپ قرآن مجید اٹھا کے اسے کھولو گے. پھر قرآن مجید کا دیکھنا ثواب اور عبادت ہے. پھر قرآن مجید کا پڑھنا عبادت ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی سعادت کا سبب ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے لیے فضیلت بھی ہے اور سعادت کا سبب بھی ہے. کیونکہ قرآن مجید بہرحال اللہ کا کلام ہے، اور اس کو پڑھنا، سننا، دیکھنا، اس کی تفسیر کو، اس کے ترجمے کو، یہ ساری چیزیں ہمیں اس دنیا میں ہدایت کریں گی ایک بہترین زندگی گزارنے کی طرف، جو ہمارا مقصد بھی ہے. اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اس دنیا میں ایک بہترین پاک و پاکیزہ اور ایسی زندگی گزار کے جائیں جس سے خداوند عالم بھی خوش ہو اور اہل بیت بھی خوش ہو. یا ایسی زندگی گزاریں کہ جس سے نہ اللہ کو خوشی حاصل ہو اور نہ اہل بیت کو. تو ایسی تو بھیڑ دنیا میں بہت ہے یہاں.
ہمیں اس کا حصہ نہیں بنایا گیا ہے۔ آپ سمجھیے فضیلت اللہ نے ہمیں دی ہے، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اللہ نے ہمیں نوازا ہے، ورنہ کیا ہمارے خود کے ہاتھ میں تھا؟ نمبر ایک کہ ہم انسان پیدا ہوتے، ہم نے کیا اللہ سے مطالبہ کیا کہ پروردگار اگر ہمیں بھیجنا ہے دنیا میں تو انسان بنا کر بھیجنا، ہم دوسرا کچھ بن کے نہیں جائیں گے۔ اور خدا نے ہمارے مطالبے کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے کہ ہم آپ کو انسان ہی بنا رہے ہیں، ایسا ہے کچھ؟ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا، بنایا کہ نہیں بنایا؟ اور انسان کی پیدائش کو اللہ نے اپنی تمام مخلوقات میں سب سے خوبصورت بھی بیان کیا ہے۔ اس مخلوق کو اللہ نے بہترین بنایا ہے جتنا یہ بن سکتی تھی یہ مخلوق۔ تو اللہ کا یہ ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا، اور دوسرا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں امت محمد میں پیدا کیا ہے۔ تیسرا احسان اس کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کو اس نے ہمارے دلوں میں پیدا کیا ہے، ورنہ کیا ہم کر سکتے تھے؟ بہت سے لوگ ایسے، بہت سے انسان بھی پیدا ہو گئے، ان کے اوپر مہربانی اللہ کی، بہت سے امت پیغمبر میں کہلاتے ہیں اپنے کو کہ ہم امت پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بھی فضیلت چلی، آپ امت محمد ہیں، لیکن زیادہ فضیلت ہماری یہ ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت کا چاہنے والا بنایا ہے۔ یہ وہ فضیلت ہے، یہ وہ کمال ہے جو ہم اگر کسی دوسری قوم میں پیدا ہوتے تو شاید ہمارے دلوں میں نہ ہوتا۔ اور اس میں اللہ کی مہربانی ہے، بہت سے ہوتے ہیں آ جاتے ہیں محبت اہل بیت میں، اہل بیت کے چاہنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ کب؟ جب اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ تو جب ہمارے فضائل، ہمارا مرتبہ، ہماری فضیلت، ہماری بلندی، ہمارا کمال اس دنیا میں انسانوں میں سب سے زیادہ ہے، تو جتنے کمالات زیادہ ہوتے ہیں، جتنا رتبہ زیادہ ہوتا ہے، اتنی ہی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد یہ تو دنیا کا بھی دستور ہے، جتنا منصب اور عہدہ اوپر ہوتا چلا جائے گا اتنی ہی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو یہ بھی ہمارا منصب ہے، یہ ہمارا عہدہ ہے کہ جو دوسروں سے ہمیں بلند کرتا ہے اور ہمیں اوپر لے جاتا ہے، تو ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں۔ تو اسی کے لیے آپ دیکھیں گے کہ خداوند عالم کا یہ ہمارے اوپر احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنا کے ہمیں اہل بیت کا چاہنے والا بنایا۔ تو اب ذمہ داریاں ہماری زیادہ ہیں، ہمارے فرائض زیادہ ہیں، ہمارے واجبات زیادہ ہیں، اور اللہ کا مطالبہ بھی انہی سے۔ اس آیت میں ظاہری ترجمہ میں عرض کر دوں آپ حضرات کے سامنے تاکہ بات آسان ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، فقرہ مجلس ماشاءاللہ سے آپ اتنی سنتے ہیں تو ظاہری ترجمہ پتہ چل جاتا ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو اس فقرے کا مطلب کیا ہے؟ مومنین سے خطاب ہے اللہ کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اے ایمان لانے والو۔ ایمان مطلب اللہ کو ایک ماننا، پیغمبر اکرم کو اس کا رسول، اور اس کو مختصر سی شرائط۔ تو مومنوں سے خطاب ہے، کافروں سے نہیں ہے۔ یا ایھا الذین کفروا تو نہیں کہا، منافقوں سے بھی نہیں ہے، مشرکوں سے بھی نہیں ہے۔ خطاب کس سے ہے؟ مومنین سے۔ مومن مطلب، اب آئیے میں آپ کو مومن کہتا ہوں، آپ مجھے کہتے ہیں، میرے کہنے سے آپ مومن نہیں ہوں گے، آپ کے کہنے سے میں نہیں ہوں گا، لیکن اگر قرآن مجید نے آپ کو مومن کہا ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو پھر ایمان سے باہر نہیں کر سکتی۔ اگر قرآن نے مومن کہا ہے، اگر ہمیں مومن کہا ہے قرآن نے، تو کوئی دنیا کی طاقت ہمیں ایمان سے باہر نہیں کر سکتی۔ لاکھ چلائیں، دیواروں پہ لکھیں، فیس بک پہ اوپر ڈالیں، یوٹیوب پہ ویڈیو جو ہے ڈاؤن لوڈ کر دیں کہ صاحب شیعہ کافر ہیں، شیعہ جو ہے وہ مشرک ہیں، یا شیعہ یہ کہنے سے ہو جائے گا؟ انسانوں کے کہنے سے نہ کوئی مومن ہوتا ہے، نہ کوئی مشرک ہوتا ہے، نہ کافر ہوتا ہے۔
اگر قرآن نے مومن کہا ہے تو وہ مومن ہے، قرآن نے مشرک کہا ہے تو وہ مشرک ہے۔ پوری دنیا مل کر ایک مشرک کو جسے قرآن نے مشرک کہا ہے، پوری دنیا ایک لیبل لگا دے کہ اس سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے، تو کیا وہ مومن ہو جائے گا؟ ہو جائے گا مومن؟ اگر ایک کو قرآن مجید نے کہہ دیا یہ منافق ہے، اب اس کے ایمان کی دلیلیں دیتے چلے جائیے، کتابوں پہ کتابیں بھرتے چلے جائیے، تقریروں پہ تقریریں کرتے چلے جائیے، پوری دنیا میں پمفلیٹ بانٹتے چلے جائیے کہ یہ مومن ہے، یہ مومن ہے۔ اگر قرآن نے اسے کہہ دیا کہ یہ مومن نہیں ہے، پوری دنیا مل کر اسے مومن نہیں بنا سکتی۔ تو مومن کون؟ جسے قرآن نے بیان کیا، اور خطاب بھی مومنین سے ہے تو انہی لوگوں سے ہے جو مومن قرآن مجید کی روح سے ہیں، ہمارے آپ کے کہنے سے نہیں ہے۔ اب آئیے قرآن مجید میں بہت سی علامتیں مومنوں کی بیان کی ہے، میں صرف ایک کی طرف اشارہ کروں گا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں، ان سے خطاب ہے۔ قرآن مجید میں سورہ اسراء ہے، شروع ہوتا ہے اس فقرے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المومنون۔ قرآن مجید نے اس چھوٹے سے جملے میں کامیابی کو بیان کیا، کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ بے شک کامیاب کون ہے اس دنیا میں؟ اگر کوئی نجات کے راستے پر گامزن ہے، اگر کوئی کامیاب ہے، اگر فلاح و بہبود کسی کی قرآن نے بیان کی ہے تو وہ صرف مومن کی ہے۔ قد افلح المومنون، بے شک کامیاب ہوئے، فلاح پائے کون؟ مومن۔ مشرک تو نہیں، کافر منافق نہیں، مومنوں کے لیے فلاح اور کامیابی ہے۔ کہاں؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ہر جگہ پر اگر قرآن نے کہہ دیا مومن کامیاب ہے تو وہ ہے کامیاب۔ اب کامیابی کا معیار کیا ہے؟ ہم چونکہ مسلمان ہیں، مومن کہلاتے ہیں اپنے کو، اللہ اور رسول کے اوپر عقیدہ ہے، اللہ جو بیان کرتا ہے وہ سچ ہے، یہ مانتے نہیں مانتے؟ قرآن مجید میں کوئی شک کرتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے؟ اور جو شک کرتا ہے قرآن مجید کی کسی ایک آیت کے بارے میں بھی کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو یاد رکھیے مجتہد سے فتویٰ منگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب سیستانی صاحب کے پاس لکھ کے بھیجا جائے، کہ خامنئی صاحب کے پاس لکھ کے بھیجا جائے کہ یہ آدمی قرآن مجید کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے، آپ بتائیے اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے پاس دین کی معمولی سی بھی معلومات ہوگی وہ یہ بیان کرے گا یہ کافر ہے، بیان کرے گا نہیں کافر کہ یہ مرتد ہو گیا ہے، قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت، قرآن مجید کا ایک جملہ، قرآن مجید کا ایک لفظ، ہر چیز اللہ کی طرف سے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو یہ آیت بھی اللہ نے بیان کی ہے، قد افلح المومنون۔ کامیاب کون ہے؟ کامیاب صرف اور صرف مومن ہے۔ تو ہمیں کامیابی کہاں تلاش کرنی ہے؟ ایمان کے ساتھ یا نفاق کے ساتھ؟ منافق تو کامیاب نہیں ہو سکتا، تھوڑی بہت پاور لے سکتا ہے، کچھ دنوں کے لیے حکومت لے سکتا ہے، کچھ دنوں کے لیے دنیاوی پراپرٹی کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے، مگر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب وہی ہے کہ جس کے اندر ایمان پایا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ تو کامیاب کون ہے؟ مومن ہے۔ اب میں کہوں ارے آپ تو بڑے کامیاب ہیں، اور پتہ چلا ایمان کہیں دور دور تک نہیں ہے۔ کسی کافر کو میں کہوں بیٹھ کے آفس میں بڑے کامیاب ہیں، آپ تو بڑی ترقی کر لی آپ نے، آپ بڑے آفیسر بن گئے ہیں، وہ تو خوش ہو جائے گا اور یہ ہماری چاپلوسی کہلائے گی، مگر حقیقت میں وہ کامیاب نہیں ہے اگر ایمان نہیں ہے۔ دنیا کے کتنے بھی بڑے منصب کے اوپر پہنچ جائے، ایمان کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ اور اگر دنیا کا کوئی منصب نہیں ہے لیکن اس کے پاس ایمان ہے، تو چاہے وہ فرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہو، چاہے زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہو، چاہے چٹائی کے اوپر بیٹھا ہوا ہو، اس سے بڑا کامیاب نہیں ہے۔ بہت سے گورنر جاتے ہیں اپنی ڈیوٹی کے اوپر، آج کل تو پورا قافلہ جاتا ہے، پورا پروٹوکول استعمال ہوتا ہے کہ صاحب گورنر صاحب آ رہے ہیں، تو انسان کہے گا میں نے پڑھا تھا، ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ صرف سمجھانے کے لیے تھوڑا سا، کسی میگزین میں یا نیوز پیپر میں نے پڑھا کہ ایک پولیٹیشین نے
राष्ट्रपति भवन के जो घोड़े हैं उनकी खिदमत को देखा। अब जाहिर सी बात है, मामूली तो आदमी नहीं जाएगा वहां। जब उनकी खिदमत होती है घोड़ों की जो है राष्ट्रपति भवन में, तो आदमी ये कहता है, उसने किसी इंटरव्यू में कहा कि मेरे दिल में ये तमन्ना पैदा हुई कि काश मैं यहाँ का घोड़ा ही हो जाता। जितनी आओ भगत और जितना ध्यान हम पे दिया जाता है। अब मुझे नहीं मालूम वहां होता क्या है, उनकी कैसी खिदमत होती है, बेहतरीन खाना खिलाया जाता होगा या और क्या चीजें, उनको नहलाना धुलाना, अच्छे तरीके से रखना, ठंडी ना लगे गर्मी ना लगे, ये सब ध्यान रखा जाता होगा कि काश में होता। अब भले इस बेवकूफ को कौन बताए, घोड़ा अफजल नहीं होता, इंसान अफजल होता है। उसको चाहे जितना भी आप ऐशो आराम में रखें, अफजलियत फिर भी किसे है? इंसान को है। घोड़े को कोई फजीलत नहीं है, चाहे वो हाँ फजीलत होती है जानवरों की भी, अगर वो साहिब फजीलत इंसान के टच में हो। काफिरों के घोड़ों को कोई फजीलत नहीं है। अगर फजीलत है तो आप देखिए बहुत से लोग बोलते हैं ना, रसूल की सवारी को फजीलत है या नहीं? अहले बैत ने जिनको इस्तेमाल किया अपनी सवारी के लिए, उनके लिए फजीलत है, लेकिन वो इंसान तो नहीं है। जानवरों में फजीलत है उनकी, वो मोतबर है, मुबारक है कि वाकई उन्होंने उनकी खिदमत की है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे कि साहब बेहतरीन आओ भगत हो रही है, अच्छे तरीके से हमें यहाँ खाना खिलाया जा रहा है, तो हम सोचेंगे हम कामयाब हैं, ऐशो आराम की जिंदगी गुजारे। नहीं, अगर ईमान है तो कामयाब है, नहीं है तो अब बताइए जा रहा है इन हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान, ताकतवर तो दूसरा होगा, अगर खिदमत देखें, अगर उसकी इज्जत देखें जाहिरी तौर पर, तो सदर को कहा जाता है 21 तोपों की सलामी हर रोज मिलती है या नहीं है? लेकिन आप बताइए कुरान की रूह से वो कामयाब है या वो गवर्नर जो बगल में चटाई लेकर मदाइन जा रहा था बगैर किसी प्रोटोकॉल के, न उसके साथ सिपाही है, न उसके साथ रंग बिरंगी गाड़ियां हैं, न उसके साथ जो है वो पूरा लाओ लश्कर है। कामयाब कौन है कुरान की रूह से? कहा दुनिया में चाहे जितने बड़े मनसब पर पहुंच जाए, अगर ईमान नहीं है तो कामयाबी नहीं है, और अगर ईमान है तो तुम अकेले चले जाओ तो जानवर भी तुम्हारी इताअत करेंगे। सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो एक कामयाबी किसके लिए? मोमिनीन के लिए। अच्छा, मोमिन कुरान मजीद ने अगली, इसमें अलामतें बहुत हैं, मैं सिर्फ एक की तरफ इशारा करूंगा। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, सबसे पहली निशानी मोमिन की जो कुरान मजीद ने बयान की है वो ये कि वो नमाज अदा करता हो। क्या अदा करता हो? नमाज। कैसी नमाज? खुशू के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, पूरी दिललगी के साथ, हमारा जिस्म और हमारा ज़हन और हमारा दिलो दिमाग सब का सब मुतवज्जे हो अल्लाह की तरफ। इसे कहा जाता है नमाज जो खुशू के साथ पढ़ी जाती है। कामयाब कौन है? मोमिन। उसकी पहली अलामत क्या है? वो नमाज अदा करता हो। अलामत है नहीं है? ये मैं बयान कर रहा हूं या कुरान मजीद? तर्जुमा इसीलिए आज कर रहा हूं मैं, और हवाला भी है, सूरह इसरा है, 15वां सिपारा इसी से शुरू होता है, जाके देखें आप। कोई ऐसा तो नहीं कि किसी ने एक गढ़ दी आयत अभी कि साहब ये कुरान मजीद की आयत है, अपनी तरफ से तो नहीं। तो अल्लाह ने बयान किया कामयाबी मोमिन के लिए है, और मोमिन वो है, उसकी पहली अलामत यह है कि खुशू के साथ नमाज अदा करता हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी के ऊपर रोब जमाने के लिए नहीं। बहुत से हमारे मोमिन भाई होते हैं, अरे मैं सुबह को उठता हूँ, बोले वक्त नमाज पढ़ता हूँ, कज़ा नहीं होती है। तो भाई किसके लिए पढ़ते हो? मेरे लिए या अपने लिए या खुदा के लिए? किसके लिए पढ़ते हो? अगर खुदा के लिए पढ़ते हो तो मुझे बताने की जरूरत क्या है, और अगर मुझे बता रहे हो तो फिर बताओ ये खुदा की नमाज कहाँ हो गई? फिर तुम 2 की जगह 10 पढ़ो, 2 की जगह 20 पढ़ो, उससे क्या फायदा है? अगर अल्लाह के लिए है तो वो 2 रकत भी खुदावंद आलम ने रखी है। कोई इंसान के नहीं आज मेरा मूड है 4 पढ़ता हूं तो 10 पढ़ता हूं, नहीं। जो अल्लाह का हुक्म है वही पढ़ो, उससे ज्यादा नहीं, ना उससे कम। क्यों?
ہم سب کے سب تابع ہیں اللہ کے حکم کے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. مومنین کو کہا گیا کہ تم کامیاب ہو اس دنیا میں، اور اس کی علامت پہلی یہ ہے کہ نماز ادا کرتا ہو خشوع کے ساتھ. کتنی نماز واجب؟ صبح کی 2 رکعت ہے. ہمارے اوپر کتنی واجب ہے؟ صبح کی 2 رکعت یا 4 رکعت واجب ہے؟ زور سے بتائیے نا. 2 رکعت واجب ہے. اور سنت کتنی ہے؟ صبح کی 2 رکعت. کتنی سنت ہے؟ میرے منہ سے نکل گیا. صبح کی 2 رکعت نماز سنت ہے، اور صبح کی 2 رکعت نماز واجب ہے. 4 رکعت نماز ہے صبح کی. 2 رکعت مستحب اور 2 رکعت واجب. مستحب پڑھو یا نہ پڑھو مرضی آپ کی، لیکن واجب 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے. 2 رکعت مستحب، 2 رکعت واجب. وہ کس کے لیے ہے؟ اگر اللہ کے لیے تو اسی طرح پڑھو جیسے اللہ کہتا ہے. میں نے کہا کہ نہیں یا اللہ ابھی تو اچھا ہے، بالکل فریش اٹھا ہوں میں، ابھی الحمد کی جگہ میں سورہ بقرہ بھی پڑھوں گا، سورہ نساء بھی پڑھوں گا، پڑھتا چلا جاؤں گا. نہیں بھائی، ایک سورہ پڑھو اور اتنا پڑھو کہ نماز کا ٹائم بھی نہ نکل جائے. صحیح ہے نہیں ہے؟ لیکن خلوص کے ساتھ، خشوع کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ یا اگر اللہ کو تعداد چاہیے ہوتی تو خداوند عالم کہتا نہیں صبح کی پڑھتے چلے جاؤ، اذان سے لے کے سورج نکلنے تک جتنی بھی پڑھ سکتے. تعداد نہیں چاہیے اللہ کو، اللہ کو اخلاص چاہیے. وہ 2 رکعت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ 4 رکعت میں بھی ہو سکتا ہے. اور اگر اخلاص نہیں ہے، 2 رکعت میں نہیں ہے، تو پھر 50-100 میں بھی نہیں ہو پائے گا. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. اور جتنا خلوص بلند ہوتا چلا جائے گا، جتنا خلوص ہوگا انسان کا، اتنی ہی اس نماز کو عظمت ملتی چلی جائے گی، اتنی ہی نماز کو فضیلت ملتی چلی جائے گی. ایک مثال دیتا ہوں میں. صبح کی 2 رکعت نماز ہی تو واجب ہے. کس کے اوپر؟ میرے اوپر زیادہ ہے یا آپ کے اوپر؟ کہ صاحب میرے اوپر میں مولوی ہوں، نہیں تمہارے اوپر 4 ہے. یا بوڑھا ہے تم اب کسی کام کے نہیں رہے، گھر کا کام نہیں کر سکتے، تو نمازیں پڑھ سکتے ہو، نمازیں پڑھو، تمہارے اوپر 10 ہے. سب کے اوپر کتنی واجب ہے؟ طاقتور کے اوپر بھی، کمزور کے اوپر بھی، تندرست کے اوپر بھی، بیمار کے اوپر بھی، مرد کے اوپر بھی اور عورت. سب کے لیے کیا ہے نماز؟ جو جن کے اوپر تکلیف شدید، سب کے برابر، سب کے لیے 2 رکعت نماز. اچھا نماز میں چلو 2 رکعت تو ہے، طریقہ الگ الگ ہو. نہیں مولوی کو بڑے سورے پڑھنا ہے، اگرچہ مستحب ہے کہ آپ بڑے سورے پڑھیں نماز میں، مگر اتنے بڑے بھی نہیں کہ نماز کا ٹائم نکل جائے. تو 2 رکعت نماز، الحمد پڑھی، انا اعطینا پڑھی، رکوع سجدے، اس کے بعد کھڑے ہوئے الحمد اور قل اللہ اور قنوت، رکوع سجدے تشہد سلام. ہو گئی نماز. سب نے ایسے پڑھی. نماز ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ میری بھی، آپ کی بھی، سب کی ہو گئی. لیکن کیا سب کی نماز ایک سی ہے؟ ظاہرت جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ تو ایک ہے، لیکن فضیلت سب کی ایک ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری نماز زیادہ اور آپ کی کم ہے؟ نہیں، وہ پیمانہ اللہ کے پاس ہے. وہ بتائے گا کہ کس کی نماز زیادہ فضیلت والی ہے اور کس کی نماز کم فضیلت والی. یہ پیمانہ ہمارے پاس نہیں ہے، یا ہے کسی کے پاس؟ سب کے اوپر 2 رکعت نماز واجب ہے، لیکن نماز کی فضیلت میں فرق ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. اچھا اور آگے ایک قدم بڑھ کے آگے کہوں، مولانا کے اوپر بھی 2 رکعت واجب ہے. جو ہمارے مجتہدین ہیں مرجع تقلید، ان کے اوپر زیادہ ہے. ان کے اوپر بھی توجہ کے ساتھ، ان کے اوپر بھی کتنی نماز واجب ہے صبح کی؟ 2 رکعت. اس سے اور آگے بڑھو، جو ائمہ کے صحابی ہیں ان کے اوپر کتنی واجب ہے؟ ان کے اوپر بھی 2 ہی ہے یا زیادہ ہے؟ اور آگے بڑھ جاؤں، خود امام علی کے اوپر کتنی واجب تھی؟ 2 رکعت یا نہیں؟ تم امیر المومنین ہو، تمہارے اوپر زیادہ واجب ہے. امام علی کی بھی نماز کتنی تھی صبح کی؟ ان کے اوپر واجب 2 رکعت. ہمارے اوپر کتنی واجب؟ 2 رکعت انہوں نے بھی پڑھی، 2 رکعت ہم نے بھی پڑھی. وہی سورے انہوں نے پڑھے، وہی سورے ہم نے پڑھے،
اتنا ہی سجدہ انہوں نے طولا نہیں کیا، اتنا ہی سجدہ ہم نے کیا، اتنا ہی رکوع انہوں نے کیا، اتنا ہی ہم نے کیا، تو کیا دونوں کی نماز برابر ہے؟ بتائیے زور سے، کیوں؟ دونوں کی نماز برابر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ہم گنہگار ہیں، وہ معصوم ہیں، ہم جاہل ہیں، وہ عالم کائنات ہے، ہمیں قرآن پڑھنا تک نہیں آتا، وہ مفسر قرآن ہے، ہم ہر روز گناہ کرتے ہیں، وہ گناہ کو سوچتے بھی نہیں ہیں، ہمارے نماز میں ریاکاری آ سکتی ہے، دکھاوا آ سکتا ہے، ہمارے خیال ادھر ادھر بھٹک سکتے ہیں، مگر علی کی نماز ایسی نہیں ہے۔ تو اب آپ کو اندازہ ہوا جتنا اخلاص، جتنا خشوع نماز میں زیادہ ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی مرتبہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ ہم اگر مومن بن جائیں تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہوگا، مگر وہ پہلے سے امیر المومنین ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ نماز اس کا مرتبہ ہے نہیں۔ اچھا ہمارا واجب تو ادا ہو جائے گا، لیکن قبول ہوئی یا نہ ہوئی اس کی کوئی گارنٹی دے گا؟ کوئی گارنٹی دے گا کہ میری نماز قبول ہوئی، واجب ادا ہو گیا؟ مگر علی کی نماز کی گارنٹی ہے۔ ان کی نماز تو فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہاں سے فرق ہوا؟ اخلاص میں فرق یہی تو ہوا۔ جتنا خلوص اللہ کے لیے ہوتا چلا جائے گا اتنی اس عبادت کی عظمت بڑھتی چلی جائے گی۔ اچھا یہ تو نماز ہے، علی نے ایک کام اور بھی کیا ہے، کام تو بہت کیے ہیں لیکن ایک کام کی طرف اشارہ میں آپ حضرات کو متوجہ کروں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اسلام میں سب سے بہترین عبادت نماز کو بیان کیا گیا ہے۔ نماز سے بہتر اسلام میں کوئی عبادت نہیں ہے۔ الصلاۃ عمود الدین، مشہور حدیث سب جانتے ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ جیسے بلڈنگ ہے، ستون ہے، ادھر ستون نکال دیجئے، بلڈنگ نیچے گر جائے گی نہیں گر جائے گی؟ ایسے ہی نماز بھی ہمارے دین کا ستون ہے۔ اگر نماز نہیں ہے ہمارے پاس، پھر چاہے جتنی خوبصورت آپ دوسری عبادتیں کرتے چلے جائیں، وہ عبادتیں بیکار۔ تو سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ نماز۔ وہ کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں، کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں ہماری اور اہل بیت کی نماز میں۔ ایک علی کا ایک کام جس کی طرف پیغمبر اکرم نے اشارہ کیا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی کی ایک ضربت جو جنگ خندق میں آپ نے لگائی تھی، وہ کس پہ بھاری ہے؟ اس دنیا کی اور دوسری دنیا کی جتنی بھی چیزیں عبادت کرتی ہیں سب پہ بھاری۔ جتنی بھی عبادتیں ہوتی ہیں ثقلین، دنیا اور آخرت، جتنی بھی عبادتیں۔ اچھا دنیا میں کتنی عبادتیں ہوتی ہیں اللہ کی؟ کچھ پتا ہے کسی کو؟ کچھ معلوم ہے؟ سورہ جمعہ، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ہر چیز اس دنیا میں جتنی بھی جو بھی ہے، تعلی انسانی نہیں، جو بھی دنیا میں اور آسمان اور زمین میں جو بھی ہے وہ سب کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ انسان کتنے ہیں؟ 8 ارب انسان پائے جاتے ہیں آج کل۔ اپنے اعتبار سے سب کرتے نہیں کرتے عبادت؟ چلو انہیں نکالیے کہ مسلمان ہی سجدے کرتے ہیں۔ ان کی عبادت جنات، ملائکہ، فرشتے، ہوائیں، فضائیں، چرند پرند سب عبادت کرتے ہیں اللہ کی۔ تو ہماری عبادت جو ہوتی ہے، سب کی عبادتوں کا طریقہ الگ ہے۔ ہمارے یہاں انسانوں کی عبادت میں تنزلی آ سکتی ہے، ریاکاری، دکھاوا ہو سکتا ہے، مگر جو دوسری چیزیں ہیں ان کی عبادت میں کوئی دکھاوا نہیں۔ سب کی عبادتوں میں بھاری ہے۔ کیوں بھاری ہے؟ ایک ضربت کیوں بھاری ہے سب کے اوپر؟ اس لیے کہ علی کا وہ اخلاص، علی کا وہ خلوص جو اس ضربت کو چلانے میں اللہ کے لیے تھا، ایسا اخلاص اپنی عبادت میں کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ کوئی لا سکتا ایسا اخلاص؟
اللہ کے لیے ایسا کام انہوں نے بیان بھی کیا بعد میں کہ میں اتر گیا سینے سے. کیوں غصہ آ گیا تھا؟ تو کیا علی کا غصہ اور اللہ کا غصہ الگ ہے؟ جب مرضی خدا مرضی علی ہے تو علی کا غصہ اور خدا کا غصہ الگ ہوا. اگر مجھے غصہ آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ علی کو غصہ آیا یعنی مطلب خدا کو غصہ آیا ہے نہیں ہے. تو علی کا کوئی کام بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہے. مگر پھر بھی سمجھایا کہ مجھے تھوڑا سا غصہ آ گیا, میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا غصہ شامل ہو. یہ ہے اخلاص کی انتہا. چونکہ اس منزل کے اوپر کوئی نہیں پہنچ سکتا خلوص میں, اس لیے علی کی ضرورت بھاری ہے. ہماری ساری عبادتیں, ہماری ساری نماز اکٹھا بھی ہو کر اس خلوص کو نہیں پہنچ سکتے. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر نماز میں اور عبادت میں خلوص ہے تو پھر وہاں ہمیں کثرت نہیں چاہیے عبادتوں میں. ورنہ کہا جاتا, دیکھیے کتنے مسائل ہیں ایسے دین کے جس میں کہا گیا کہ کثرت سے نہیں, اگر طریقے سے جو اسلام نے بیان کیا ایسے نماز ادا کی جائے تو اس کا ثواب زیادہ ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اس کا بیان محل نہیں ہے ورنہ لمبی ہو جائے گی مجلس. تو کامیاب کون ہے؟ مومن. اور مومن کون ہے؟ جو کم سے کم نماز ادا کرتا ہو خشوع کے ساتھ بغیر کسی دکھاوے کے, وہ کامیاب. ایسے مومنوں کو کہا ہے خداوند عالم نے اس آیت میں. بہت سے لوگ ہیں ہم مومن ہیں مومن ہیں, سڑک پہ چلنے والا بھی کہے گا مومن ہوں, زندگی میں ہفتہ بھر نماز ادا نہیں کرتا وہ بھی کہے گا میں مومن ہوں, روزے کے پاس نہیں جاتا ہے وہ بھی کہے گا مومن ہوں. کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کسی کے. اگر قرآن نے کہا ہے کہ مومن ہے تو ہے, اور اگر نہیں کہا تو مومن نہیں ہے. تو ایسے ہی مومنوں کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے. یہ اگلا جو جملہ میں عرض کروں گا, یا ایھا الذین آمنوا, اے مومنو ادخلوا فی السلم کافہ, سب کے سب جتنے بھی مومن ہیں مکمل طریقے سے سلم میں داخل ہو جاؤ. سلم ایک لفظ ہے قرآن میں. ادخلوا فی السلم, سلم میں سین لام اور میم, یہ اس کا املا ہے. سب کے سب داخل ہو جاؤ. کیسے مومنوں سے کہا ہے؟ یہ جو میں نے مومن بیان کی ہے, کم سے کم نماز خشوع کے ساتھ اور عبادت الگ. ان سے کہا گیا کہ سلم میں داخل ہو جاؤ. اب سلم کیا ہے؟ ہمارے علماء نے ترجمہ کیا ہے کہ اسلام. اے مومنو اسلام میں داخل ہو جاؤ. آسان زبان میں کہا جائے اے مومنو مسلمان ہو جاؤ, یہ تو کہا جائے گا اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تبتغوا, جب تم اسلام میں داخل ہو جاؤ گے تو اس کے بعد تمہاری ذمہ داری ہے شیطان کے قدموں کی, اس کے نقش قدم کی پیروی مت کرو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان جہاں قدم رکھتا ہے وہاں قدم مت رکھو. شیطان جہاں تمہیں لے جانا چاہتا ہے وہاں مت جاؤ. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, تمہارا دوست نہیں ہے, تمہارا چاہنے والا نہیں ہے, تمہارے سے محبت کرنے والا نہیں ہے. وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تمہیں ہدایت کی طرف نہیں لے جائے گا, تمہیں ہلاکت کی طرف لے جائے گا. شیطان کی پیروی مت کرو. مطلب کیا ہوا؟ جیسے ہی ہم سلم میں داخل ہو جائیں گے شیطان کے حملے بھی زیادہ ہو جائیں گے. یہ دنیا کا دستور ہے نہیں, جتنا پروٹیکشن مضبوط ہوگا اتنا ہی اٹیک بھی پاورفل ہوگا. یہ ہے نہیں. ایک بڑا بہت بہترین بنا دیا ہم نے حفاظت کے لیے تہخانہ. اب کوئی آدمی آئے اور غلیل سے پتھر مار کے اسے حملہ کرے توڑ دے گا؟ نہیں, وہ حملہ بھی کرے گا اسی اعتبار سے کہ یہ چیز ٹوٹے. تو اگر ہم اسلام میں داخل ہو کر, اگر ہم سلم میں داخل ہو کر اپنے کو مضبوط بنائیں گے تو شیطان بھی مضبوطی کے ساتھ حملہ کرے گا. معمولی سے حملے سے بگڑنے والے نہیں ہیں. اب کہا گیا کہ یہ سلم میں داخل ہو جاؤ ان مومنوں سے اور شیطان کی پیروی مت کرو. سلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی نے کہا اسلام, کسی نے کہا ہے کہ اللہ کی اطاعت. لیکن طول و تفصیل نہ بیان کرتے ہوئے دو تفسیریں دیکھی, تفسیر مجموع البیان اور تفسیر صافی. اس میں یہ بیان کیا گیا کہ سلم کا مطلب ہوتا ہے
ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب. سلم کا مطلب کیا ہے؟ ولایت امیر المومنین، یعنی یہ مومن جس کی نماز میں خشوع پایا جاتا ہوگا اس کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اب تم ولایت علی میں داخل ہو جاؤ. داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے کو مکمل پورے ہوش و حواس کے ساتھ، جسم و جسمانیت کے ساتھ، اپنے دل و دماغ کے ساتھ اپنے کو حوالے کر دو علی کے. ولایت کا مطلب کیا ہے؟ کہا گیا ہے کہ علی کی ولایت واجب ہے ہمارے اوپر. علی ہمارے مولا ہیں، علی ہمارے پیغمبر اکرم کے ولی ہیں، انہوں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے. بہت سی جگہ انما ولیکم اللہ، یہ آیت ہے، تمہارا ولی اللہ اور اللہ کے رسول اور مولا کائنات. تو اگر ہم یہ ولایت علی میں آنا چاہتے ہیں، پہلے تو ہمیں خود کو اس لائق بنانا ہوگا کہ ولایت علی کے دائرے میں آ جائیں. پہلے تو ہمیں بنانا ہوگا کیا؟ کہ ولایت علی کے دائرے میں آ جائیں. اور جب ولایت علی میں آ جائیں گے پھر ہمارا ذہن ہمارا نہیں، ہمارا دل ہمارا نہیں، ہمارے ہاتھ نہیں، ہمارا جسم نہیں کہلائے گا، یہ علی کی مرضی کے مطابق چلے گا. اب آنکھیں وہی دیکھیں گی جو علی چاہیں گے، کان وہی سنیں گے جو علی چاہیں گے، ہاتھ وہی کریں گے جو علی چاہیں گے. اب انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں علی کی ولایت کو مانتا ہوں مگر دیکھوں گا وہ جس سے علی کو نفرت ہے. علی کبھی نہیں چاہیں گے کہ ادھر دیکھا جائے، مگر میں کہتا ہوں میں تو ادھر ہی دیکھوں گا. علی کہتے ہیں تم ادھر آؤ میرے پاس، اور میں کہوں گا نہیں، میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا، مگر آپ میرے ولی ہیں، آپ میرے مولا ہیں. تو ولایت کا مطلب اپنے جسم و جسمانیت اور اپنے ہوش و حواس کو، اپنے دل و دماغ کو سب کا سب علی کے حوالے کر دینا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور جب ایسے ولی ماننے والے اور ایسی ولایت میں داخل ہوتے ہیں پھر وہاں سوال نہیں اٹھاتے. مولا نے کہا کہ یہ کرو کہ مولا کل کو کر لوں گا، میں آج ذرا تھکا ہوا ہوں. ایک مثال دوں، ایک صلوات پڑھے بر محمد ایک انسان، میں 4-5 دن سے نہیں سویا، نہ دن میں نہ رات میں. کب تک جاگ سکتا ہے ایک انسان؟ یہ جسم ہے، اس کا خاصہ ہے تھکاوٹ، اور تھکاوٹ جاتی ہے نیند سے. سب سے بہترین طریقہ تھکاوٹ کو دور کرنے کا نیند ہے. 4-5 دن سے جاگ رہا ہوں، ہاتھ پیر جواب دے رہے ہیں، بستر کے اوپر لیٹا ہوں، آنکھیں بند ہونے والی ہیں. علی نے آگے کہا اٹھو چلو میری ساتھ. کہا چلو. میں کیا کہوں مولا 1 گھنٹہ سونے دو بس. اگر میں نے یہ کہا کہ 1 گھنٹہ سونے دیجئے تو بتائیے کیا میں سچ میں علی کو مولا مانتا ہوں؟ کیا میں سچ میں مانتا ہوں؟ نہیں. اگر علی نے کہا کہ اٹھو تو 1 لمحے کے لیے بھی لیٹنا اور بیٹھنا حرام ہے. اور اگر علی نے کہا کہ سو جاؤ تو اب جاگنا حرام ہے. علی نے کہا نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت ہے، نہ پڑھنا حرام ہے. علی نے کہا نہیں نماز چھوڑو، میرے ساتھ تلوار اٹھا کر چلو میدان میں، تو اب اگر کوئی کہے نہیں میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں، سب سے بہترین عبادت کر رہا ہوں. ایسا ہوتا تھا جب ہم تھے. ایک صلوات پڑھے بر محمد لوگاما سادات جامع المنتظر میں اس میں پڑھاتا تھا. نماز کے بعد کچھ مسائل ہوتے تھے، جب پڑھتا تھا اس میں تب بھی اور بعد میں بھی. ایک سب بچے جتنے بھی تھے نماز میں 2-4 مسائل کھڑے ہو کے سناؤ. ایک چیپٹر دیتے تھے کہ یہ پڑھ کے آنا، پھر کسی سے پوچھنا ہے. کچھ لڑکے کیا کرتے تھے کہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے تھے تاکہ ہمیں نہ بلایا جائے. یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ صاحب سلام پھیر دے، آپ نیت مت کرنا، کھڑے ہو کے مسئلہ بتاؤ. انتظار کیا. اب ہم نے سوچا علی تو بلا رہے ہیں، چلو نمازوں پہ نمازیں پڑھتے چلے جائیں.
تو بتائیے یہ نمازیں قابل قبول ہیں؟ نہیں، علی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، اگر ہم انہیں مولا مانتے ہیں اور آقا مانتے ہیں۔ مجھے تاریخ میں کہیں بھی دکھا دیجئے کہ علی نے کبھی بھی یہ کہا اپنے چاہنے والوں سے کہ تم غلط کام کرو، تم حرام کام کرو، تم اللہ کی عبادت نہ کرو، تم نمازیں نہ پڑھو، تم روزے نہ رکھو، کبھی کہا ہے؟ اب اگر کوئی ان کاموں کا انجام دیتا ہے تو کیا علی خوش ہو جائیں گے؟ وہ علی جس نے خود ہر روز اور ہر شب جس کے گھر سے ہزاروں تکبیرۃ الاحرام کی آوازیں آتی ہو، وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میرا چاہنے والا نماز کی طرف نہ جائے۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ تو ولایت کا مطلب کیا ہے؟ اپنے کو حوالے کر دینا۔ علی کا تو نام لیا جاتا ہے، 14 معصومین ہمارے مولا ہیں، سب کے سب کی اطاعت واجب ہے۔ اس اطاعت کو بہترین طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے کربلا میں۔ اس ولایت کو سب سے بہترین طریقے سے سمجھایا ہے ہمیں کربلا نے۔ روز عاشورہ ظہر کا وقت ایک صحابی نے کہا مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ کی ابتدا میں نماز ادا کریں۔ امام نے نماز ادا کی، مگر کچھ صحابی ایسے تھے جو امام کے سامنے کھڑے تھے، تو دو گروپ ہو گئے، کچھ صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور کچھ صحابی نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ کہاں تھے؟ امام حسین کے مقابلے میں کھڑے تھے۔ مگر بتائیے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، نماز تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک نہیں پڑھ رہا تھا اور ایک پڑھ رہا تھا، مگر عبادتیں دونوں کی ہو رہی تھی، عبادتیں دونوں کی ہو رہی تھی۔ اب اگر یہ کہتا صحابی کہ نہیں مولا میں نماز پڑھوں گا، آپ کو اور آپ کی حفاظت نہیں کروں گا، ہے کہ نہیں؟ صحابی کھڑے ہوئے اور تیر اپنے سینوں پہ لیے اور امام کو نماز ادا کرائی۔ یہ کہتے نہیں مولا ہم تو نماز پڑھیں گے، تو کیا یہ سچی ولایت ہوتی؟ نہیں، ولایت کا مطلب ہی یہی ہے۔ حسین نے کہا کہ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تو سامنے کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد جب حسین نے سلام پھیرا اور یہ گر گئے، زخموں کی تاب نہ لا کر گر گئے، امام نے سر زانوں کے اوپر رکھا۔ نہیں ملتا کہ بعد میں انہوں نے نماز اس طرح ادا کی ہو جیسے ہی ہے۔ تو امام حسین نے کیا دعا دی ہے؟ انہوں نے کہا ہماری عبادت قبول ہے، خداوند عالم تمہیں نمازیوں میں شمار کرے۔ ایسے صحابی انہوں نے ولایت کو ایک اور آپ دیکھیں گے کسی بھی مقتل میں یا کسی بھی ذاکر نے، نہ مقتل نے لکھا، نہ کسی کتاب میں ملا، نہ کسی ذاکر نے بیان کیا۔ کربلا میں بنی ہاشم بھی شہید ہوئے اور انصار حسینی بھی، حسین کے دوست، حسین کے ساتھی، ان کے صحابی۔ کوئی نہیں بتا سکتا، بیان کر سکتا کہ کسی صحابی نے بغیر حسین کی اجازت کے میدان قتال میں قدم رکھا۔ جب تک حسین نے اجازت نہیں دی تب تک کربلا میں بچہ بھی میدان میں نہیں گیا ہے۔ کیوں؟ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مولا وہ ہے، ان کی اطاعت واجب ہے، ان کی اجازت کے بغیر ہم نہیں جا سکتے۔ جناب عباس کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آئے ہیں اجازت مانگنے کے لیے تو امام نے اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد کیا کہا؟ بچوں کے التش ارمان کی آوازیں آ رہی ہیں خیموں سے، ان کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ اور عباس مشق سکینہ لے کر گئے۔ عباس نے جنگ نہیں لڑی، کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے جنگ کی اجازت نہیں دی تھی، صرف پانی لانے کی اجازت دی تھی، اور عباس نے وہی کام کیا جو پانی لانے کے لیے انہیں کرنا ضروری تھا۔ کیوں؟ جنگ کی اجازت نہیں ہے، ورنہ چلو بہانہ ہو جاتا کہ مولانا تو بھیج دیا میدان کارزار میں، مشق سکینہ بعد میں بھروں گا، پہلے چلو جنگ کر لیتا ہوں۔ نہیں، سچی ولایت کا مطلب ہے یہ کہ جو میرا آقا کہے گا، جو میرا مولا کہے گا وہ کروں گا۔ اور عزاداروں، ایک ولایت کی مثال ہمیں زندان شام کے دروازے پہ بھی ملے گی۔ اہل حرم کو دربار یزید پر اہل حرم کو کھڑا کیا گیا
کتنی دیر تک کھڑا کیا نہیں معلوم، صبح سے شام ہو گئی، کھڑے ہوئے ہیں عرب۔ ہم 1-2 گھنٹہ نہیں کھڑے ہو سکتے، وہ اسیری کے عالم میں ہیں، سر کے اوپر چادر نہیں ہے، چھوٹے بڑے قد کی عورتیں ایک ساتھ ایک رسم میں باندھی گئی ہیں۔ دربار کو سجایا جا رہا ہے۔ زینب نے پوچھا بیٹا سید سجاد آخر ہم کیوں کھڑے ہیں؟ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں دربار کو سجایا جا رہا ہے، آئینہ بندی کی جا رہی ہے تاکہ اگر شہزادی کی دل کسی ایک حصے کی طرف اپنے کو چھپانا چاہے تو اپنے کو چھپا نہ سکے۔ جناب زینب، علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب زینب نے بیویوں کو اکٹھا کیا ہے، بیویوں اب برداشت نہیں ہوتا ہے، بے مکرو چادر آ گئے، یہ ظلم کی انتہا ہے، تم آؤ میں ذرا بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں، تم بس آمین کہہ دینا۔ عزادارو، اگر زینب بد دعا کر دیتی، اگر بیویاں آمین کہہ دیتی تو یہ ہمارا ماننا ہے کہ دربار یزید تہس نہس ہو جاتا، مگر اسی اسنا میں شہزادی کی نگاہ سر حسین کے اوپر پڑی، وہ سر حسین جو تلاوت کرتا چلا رہا ہے، جو نوکے نیزہ پر بلند ہے مگر قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ عزادارو، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ شہزادی نے پوچھا بھیا ارے رونے کا سبب ہے؟ سر بریدہ سے آواز آئی اے بہن زینب اسی طرح دربار میں چلی جاؤ۔ عزادارو، شہزادی نے آقا کا حکم مانا، بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، اسی طریقے سے دربار میں چلی گئی۔ عزادارو، ہمارے لیے بیان کرنا آسان، سن لینا آسان، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ سید سجاد انہی مناظر کو یاد کرتے ہوئے زندگی بھر روتے رہے، زندگی بھر مرثیہ پڑھتے رہے۔ عزادارو، چاہنے والے نے پوچھا اے آقا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں؟ تو جناب سید سجاد کہتے ہیں الشام الشام الشام۔ وجہ کیا ہے؟ یہی تو وجہ ہے کہ دربار سجا ہوا ہے، رسن بستہ بیویاں ہیں، سر کھلا ہوا ہے، بے مقلع چادر ہے، منادی اور بیان کرنے والا تعارف کرا رہا ہے، یہ رسول زادیاں ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو جناب فاطمہ کے رومال میں جگہ عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، عزاداران مظلوم کربلا دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، موجودہ وبا سے ہم سب کو، تمام شیعان امیر المومنین اور تمام انسانوں کو محفوظ فرما۔ اس وبا کا دنیا سے جلدی خاتمہ فرما۔ تمام اتباعات عالیات مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری عزاداری کو قبول فرما، ہماری عزاداری سے جناب فاطمہ کو راضی و خوشنود فرما، ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرین و مددگاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ یا حسین، 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 یا حسین۔ کربلا میں دل میں کربلا ہے، دل ہے کربلا میں، دل میں کربلا ہے، دل میں کربلا میں، دل کربلا میں۔ زندگی میں ایسا شخص تو کوئی دکھا نہیں، زندگی میں ایسا شخص تو کوئی دکھا نہیں، زندگی میں ایسا شخص تو
پہ لامکا کربلا حسین کی حسین کا خدا ہے دل ہے کربلا میں دل ہے کربلا میں دل ہے کربلا میں دل ہے کربلا شاعری کا جب شرف ملا حسین کی قسم 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 پہلی بار کربلا میں نے جب رکھا قدم پہلی بار کربلا میں نے جب رکھا قدم کیفیت بتاؤں کیا حال دل سناؤں کیا ایسا لگ رہا تھا بس یہی وطن میرا ہے دل ہے کربلا میں دل ہے کربلا میں دل ہے کربلا میں دل ہے کربلا میں ہر نبی کو کربلا دکھائی ہے خدا نے کربلا کی منزلت بتائی ہے خدا نے ختم ہو یا سزا ہر مرض کی ہے دوا سرزمین کربلا کی خاک بھی شفا ہے دل ہے کربلا میں دل ہے کربلا میں دل ہے کربلا میں دل ہے کربلا میں وعدہ سیدہ سے جو کیا تھا وہ نبھائیں گے آنے والی نسل کو بھی کربلا سنائیں گے عشق کے مرحلے میں طے کریں گے عشق سے مجلس حسین سے یہی سبق ملا ہے دل ہے کربلا میں دل ہے کربلا میں دل ہے کربلا میں دل ہے کربلا میں میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی سچی دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تجھ نبی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کیا کہوں شعر میرے تیرے نام
आलम पुरसा देने के लिए मुझसे मिलने के लिए आ गए शहंशाह वफा नाम ले के मेरा अब ये जालिम ने कहा नाज था जिसमें तुझे अब बुलाओ ना उसे और मैं रोती नहीं सकीना के लबों पर ये सदा मुझको जिंदा से छुड़ा लो बाबा सकीना के लबों पर ये सदा मुझको जिंदा से छुड़ा लो बाबा थी सकीना के लबों पर ये सदा मुझको जिंदा से छुड़ा लो बाबा थी सकीना के लबों पर ये सदा मुझको जिंदा से छुड़ा लो बाबा कहीं मर जाए ना घुट कर दुखिया मुझको जिंदा से छुड़ा लो बाबा थी सकीना के लबों पर ये सदा मुझको जिंदा से छुड़ा लो बाबा थी सकीना के लबों पर ये सदा मुझको जिंदा से छुड़ा लो बाबा थी सकीना के लबों पर ये सदा मुझको जिंदा से छुड़ा लो बाबा अब सितम और नहीं मुझसे उठाए जाते बाबा अब मुझसे तमाचे नहीं खाए जाते अब सितम और नहीं मुझसे उठाए जाते बाबा अब मुझसे तमाचे नहीं खाए जाते अब न तड़पाओ मुझे मेरे खुदा अब न तड़पाओ मुझे मेरे खुदा अब न तड़पाओ मुझे मेरे खुदा मुझको जिंदा से छुड़ा लो बाबा थी सकीना के लबों पर ये सदा मुझको जिंदा से छुड़ा लो बाबा मुझको तारीकी ये जिंदान से हटाता है ये असीरी का ज़माना
مجھے تڑپاتا ہے، مجھ کو تاریکی زندان سے ہولاتا ہے، یہ اسیری کا زمانہ مجھے تڑپاتا ہے، غم سے پھٹتا ہے کلیجہ میرا، غم سے پھٹتا ہے کلیجہ میرا، غم سے پھٹتا ہے کلیجہ میرا، مجھ کو زندہ سے چھڑا لو بابا، تھی سکینہ کے لبوں پر یہ صدا، مجھ کو زندہ سے چھڑا لو بابا، خاک پر نیند نہیں آتی ہے بابا مجھ کو، اپنے سینے پہ سلا لیجیے اس بے کس کو، خاک پر نیند نہیں آتی ہے بابا مجھ کو، اپنے سینے پہ سلا لیجیے اس بے کس کو، چین دل کو میرے آ جائے گا، چین دل کو میرے آ جائے گا، چین دل کو میرے آ جائے گا، مجھ کو زندہ سے چھڑا لو بابا، تھی سکینہ کے لبوں پر یہ صدا، مجھ کو زندہ سے چھڑا لو بابا، تھی سکینہ کے لبوں پر یہ صدا، مجھ کو زندہ سے چھڑا لو بابا، کہنا امّو سے ذرا اتنا میری جانب سے، اب کبھی پیاس کا شکوہ نہ کروں گی ان سے، کہنا امّو سے ذرا اتنا میری جانب سے، اب کبھی پیاس کا شکوہ نہ کروں گی ان سے، کرتی ہے اب یہ سکینہ وعدہ، کرتی ہے اب یہ سکینہ وعدہ، کرتی ہے اب یہ سکینہ وعدہ، مجھ کو زندہ سے چھڑا لو بابا، تھی سکینہ کے لبوں پر یہ صدا، مجھ کو زندہ سے چھڑا لو بابا، لگتا ہے قید میں گھٹ گھٹ کے میں مر جاؤں گی، اپنی بیمار بہن سے بھی نہ مل پاؤں گی، لگتا ہے قید میں گھٹ گھٹ کے میں مر جاؤں گی، اپنی بیمار بہن سے بھی نہ مل پاؤں گی، کیا وطن اپنا میسر ہوگا، کیا وطن اپنا میسر ہوگا، کیا وطن اپنا میسر ہوگا، مجھ کو زندہ سے چھڑا لو بابا، تھی سکینہ کے لبوں پر یہ صدا، مجھ کو زندہ سے چھڑا لو بابا، قید خانے میں جو گھبراتی تھی ننھی باچی، اے دوراکشا یہی رو کہ وہ چلاتی تھی، قید خانے میں جو گھبراتی تھی ننھی باچی، اے دوراکشا یہی رو کہ وہ چلاتی تھی، یہ اندھیرا مجھے کھا جائے گا، یہ اندھیرا مجھے کھا جائے گا، یہ اندھیرا مجھے کھا جائے گا، مجھ کو زندہ سے چھڑا لو بابا، تھی سکینہ کے لبوں پر یہ صدا، مجھ کو زندہ سے چھڑا لو بابا،
السلام عليك يا الأرواح التي هلت فنائك عليك من جميع السلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ونجى الله الآخر اللحظة من زيارتكم. السلام على الحسين وعلى آل الحسين والأولاد الحسين والأصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا غريب الأرواح. السلام معين الزوفاء. السلام يا شمس الشموس. السلام عليكم النفوس. السلام عليك أيها المدح والمزبوس. السلام المغيش الشهيد والزوار فيهم جزاء. السلام عليكم الحسن علي بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا صالح والزمان زمان زمان. السلام عليكم شريف القرآن. السلام عليك إمام السلطان أجل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك ونورك. رحمة الله وبركاته.